ناظرین السلام علیکم۔ فائزہ اور سبھی شیرازی شماریات انٹرمیڈیٹ کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام رجت یعنی ریگریشن اور ہم ربطی یا کو ریلیشن کے بارے میں ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم رجت سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رجت سے کیا مراد ہے اور آخر یہ لفظ وجود میں کس طرح آیا۔ ہوا یوں کہ 1877 میں سر فرانسس گیلٹن نے یہ لفظ متعارف کرایا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ بچوں کی ہائٹس اور ان کے والدین کی ہائٹس میں کیا تناسب ہے۔ تو اس مقصد کے لیے فرانسس گیلٹن نے ایک لمبی چوڑی تحقیق کی اور اس کے بعد پتہ یہ چلایا کہ لمبے والدین کے بچوں کے قد کا اوسط اپنے والدین کے قد کے اوسط سے کم ہے۔ تو اس طرح جناب ریگریشن کی اصطلاح وجود میں آئی، کیونکہ ریگریشن کے لفظی معنی ہے واپسی یا موو بیک کے۔ ناظرین، یہ تو تھی رجت کی ابتدا۔ رجت یا ریگریشن شماریات کی ایک اہم ایجاد ہے اور اس کا تصور آج کل زندگی کے ہر اس شعبے میں ہو رہا ہے جہاں ہمیں دو متغیرات کے درمیان تعلق معلوم کرنا مقصود ہو۔ مثلا اگر ایک مسالہ بنانے والی فیکٹری کا مینیجر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کی فیکٹری کی مصنوعات کی مشہوری کے لیے بنائے گئے اشتہارات کا مصنوعات کی فروخت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یعنی کہ وہ مصنوعات کی پبلسٹی اور ان کی فروخت کے درمیان تعلق معلوم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ریگریشن کی مدد سے ایسا کر سکتا ہے۔ دو متغیرات میں تعلق ہمیں زراعت کے شعبے میں بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان یہ جاننا چاہے گا کہ استعمال کردہ کھاد کی مقدار کے نتیجے میں گندم کی فصل میں کتنا اضافہ ہوا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز کے زمانے میں مختلف امیدواروں کے ہارنے یا جیتنے کے بارے میں پیشین گوئیاں اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں کیسے بنائی جاتی ہیں؟ دراصل ماہرین شماریات امیدوار کے کوائف یعنی اس کی عمر، اس کی تعلیم، اس کا سیاسی اور سماجی پس منظر وغیرہ وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں، پھر ریگریشن انالیسس کی مختلف ٹیکنیکس لگا کر پیشین گوئی مرتب کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ پیشین گوئیاں اس حد تک صحیح ہوتی ہیں کہ الیکشنز کے نتائج کا علم الیکشن سے قبل ہی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریگریشن کتنا اہم، دلچسپ اور وسیع ٹاپک ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دو مختلف متغیرات کے درمیان تعلق کیسے معلوم کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس میں استعمال ہونے والی مختلف ٹرمینالوجیز آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے اس پروگرام کے شروع میں لفظ متغیر استعمال کیا تھا۔ متغیر یا ویریبل کسی ایسی صفت یا کوالٹی کو کہتے ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا قد بڑھتا ہے، تو بچوں کی عمر ایک متغیر ہے اور ان کے قد کا بڑھنا دوسرا متغیر ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ دو متغیرات کے درمیان تعلق کا مطالعہ کر رہے ہوں تو یہ امر معنی خیز ہوگا کہ ایک متغیر کو تابع متغیر یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل اور دوسرے متغیر کو غیر تابع متغیر یا انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں، اور عام طور پر تابع متغیر فکسڈ ویریبل ہوتا ہے اور غیر تابع متغیر رینڈم یا جزافی متغیر ہوتا ہے۔ آخر ان دونوں متغیرات کا ہماری عام زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آئیے اس کے لیے ایک مثال پہ غور کرتے ہیں۔ کسی مریض کو دی جانے والی دوائی کی خوراک غیر تابع یعنی فکسڈ ویریبل ہے، کیونکہ دوائی کی خوراک ڈاکٹری نسخے کے مطابق فکس ہوتی ہے اور اس دوائی کے استعمال سے بخار میں کمی یا زیادتی تابع متغیر یعنی رینڈم ویریبل ہے۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ مریض کے بخار میں کمی یا زیادتی دوائی کی خوراک پر منحصر ہے، اس لیے وہ ڈیپینڈنٹ یا تابع متغیر ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ عام طور پر تابع متغیر کو y اور غیر تابع متغیر کو x
سے ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ رجت کا بنیادی مقصد آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب آتے ہیں اس کی شماریاتی تعریف کی طرف۔ ریگریشن اصل میں ایک ڈیپینڈنٹ یا جزافی متغیر y اور ایک انڈیپینڈنٹ یا متعین متغیر x کے درمیان ایسی مطابقت یا ڈیپینڈنس کا تعلق ہے جو خطی یعنی لینئر بھی ہے اور یک طرفہ بھی، اور ایسی رجت کو خطی رجت یعنی لینئر ریگریشن کہا جاتا ہے، اور مساوات کے ذریعے یوں ظاہر کرتے ہیں۔ y برابر ہے الفا پلس بیٹا ایکس پلس ایپسلون۔ اس مساوات میں غور کیجئے، الفا اور بیٹا پیرامیٹرز ہیں اور ایپسلون کو خطا یا ایرر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس مساوات یا اس ماڈل میں خطی اور خطا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں خطی یا لینئر کو۔ اس مساوات پہ پھر غور کیجئے، اس کی دائیں سمت دیکھیے کہ یہاں الفا، بیٹا اور ایکس تینوں کی قوت یا پاور ایک ہے، تو یہ ایک خطی یا لینئر مساوات ہے، یعنی ایسی مساوات جس میں ان نون پیرامیٹرز کی اور غیر تابع متغیر کی قوت ایک سے زیادہ نہ ہو، خطی مساوات کہلاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خطا یا ایرر کیا ہے۔ اس مساوات میں آپ دیکھیے کہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک جزافی متغیر y موجود ہے، جبکہ اس کے دائیں جانب کوئی جزافی متغیر موجود نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ مساوات کی دونوں طرفین کا برابر ہونا ایک لازمی شرط ہے، تو اس کنڈیشن کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مساوات کے دائیں جانب یعنی الفا پلس بیٹا ایکس جو کہ غیر جزافی اجزاء ہیں، ان میں ایک جزافی جزء ایپسلون کا اضافہ کیا ہے جو کہ ایک جزافی جزء ہے۔ ایپسلون کو جناب ہم نے یہاں شامل تو کر لیا ہے، لیکن اس کو شامل کرنے کی کچھ ازمپشنز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی پہلی ازمپشن تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایپسلون ایکول ٹو 0، یعنی خطاؤں کا اوسط صفر کے برابر ہے۔ دوسری ازمپشن یہ ہے ویریئنس آف ایپسلون برابر ہے سگما اسکوائر کے، یعنی خطاؤں کا تغیر مستقل یا کانسٹنٹ ہے۔ اور تیسری ازمپشن یہ ہے کہ یہ خطائیں یا ایرر باہم غیر تابع ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ازمپشنز کا ہماری ریگریشن لائن پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایپسلون کی جو ہم نے آپ کو ازمپشنز بتائی تھیں، وہ قیمتیں اس ریگریشن لائن میں ڈالنے سے ہمارے پاس آتا ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف y الفا پلس بیٹا ایکس کے برابر آتا ہے، اور ویریئنس آف y سگما اسکوائر کے برابر آتا ہے، اور یہ حاصل کردہ نتائج ہمیں بتاتے ہیں کہ y کے تمام اوساط ایک ہی لائن پر واقع ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ x کی کسی بھی دی ہوئی قیمت کے لیے y کی ایک قیمت نہیں ہے، بلکہ ایک اقتسام یا ڈسٹریبیوشن بن رہا ہے، اور یہ ڈسٹریبیوشن جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نارمل ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ریگریشن کے مطالعے کے چند مقاصد بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ڈسکرپشن میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے سائنسدان مختلف قسم کے مواد کو مختصراً مگر جامع طریقے سے پیش کرنے کے لیے مساوات کی مدد لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ریگریشن انالیسس ان کی بہت مدد کرتی ہے، کیونکہ اس قسم کی مساوات میں مواد کسی گراف یا ٹیبل کی نسبت آسان اور مؤثر طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ریگریشن انالیسس ان نون پیرامیٹرز کی ایسٹیمیشن یعنی تخمین کاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اقل مربعات کا طریقہ، یعنی میتھڈ آف لیسٹ اسکوائرز۔
आइए अब आपको समझाते हैं कि ये तरीका क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, एस्टिमेशन के लिए एक जज़ाफी ग्राफ लिया जाता है। अब आप इस ग्राफ की तरफ तवज्जो कीजिए। एक्स वाई के n पेयर्स लिए गए हैं, ये रिग्रेशन लाइन है, और इस किस्म के ग्राफ को स्कैटर ग्राफ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नुकात एक लाइन पर वाक़े नहीं हैं बल्कि फैले हुए हैं, और कोई ख़त ऐसा नहीं हो सकता जो इन तमाम नुकात की रिग्रेशन की तर्जुमानी कर सके। रिग्रेशन लाइन की मदद से अल्फ़ा और बीटा की एस्टिमेशन की जाती है। हर नुक्ते से रिग्रेशन लाइन तक का फासला यानी y माइनस वाई हैट नापा जाता है, जिसे एरर या ख़ता कहते हैं। फिर इन ख़ताओं के मुरब्बों के मजमूए को अकल बनाकर अल्फ़ा और बीटा की एस्टिमेशन की जाती है। अल्फ़ा और बीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू को अल्फ़ा हैट और बीटा हैट कहते हैं, और इस तरह से हासिल होने वाली एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y हैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे a की कीमत है अल्फ़ा हैट और b की कीमत है बीटा हैट हासिल होती है। रिग्रेशन का एक और अहम इस्तेमाल प्रेडिक्शन है, यानी मुस्तकबिल के बारे में अहम और मुफीद अंदाज़े लगाना। मिसाल के तौर पर, अगर एक मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री की इंतज़ामिया ये मालूम करना चाहे कि आइंदा 15 दिनों के बाद उसके मशरूब की डिमांड क्या होगी, तो वो ऐसा प्रेडिक्ट कर सकती है, और इस प्रेडिक्शन की रोशनी में वो एक मुकम्मल मनसूबाबंदी भी कर सकती है। नाज़रीन, हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि अक्सर औक़ात हमें दो मुतग़य्यरात के बाहिमी ताल्लुक़ को जानने की ज़रूरत पड़ती है। इस सिलसिले में हमने आपको रिग्रेशन के बारे में बताया कि रिग्रेशन का मुतालिया उस वक्त ज़रूरी होता है जब एक मुतग़य्यर जज़ाफ़ी होता है और दूसरा मुतय्यन। लेकिन कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है कि जब दोनों ही मुतग़य्यरात जज़ाफ़ी या रैंडम होते हैं। इस सूरत में हम यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सा मुतग़य्यर ताबे है और कौन सा गैर ताबे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों मुतग़य्यरात के दरमियान बाहिमी राब्ता बेमानी है। ये राब्ता इन मुतग़य्यरात के बाहिमी तग़य्युर से ज़ाहिर है और जिसे हम रब्ती या कोरिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मर्दों में तंबाकू नोशी की आदत और उनकी फेफड़ों की सूरत हाल। इसमें आप नोट करें कि दोनों मुतग़य्यरात जज़ाफ़ी हैं, क्योंकि तंबाकू नोशी की आदत भी बदलती रहती है वक्त के साथ साथ, और उसके साथ साथ फेफड़ों की हालत भी बदलती रहती है। और इस सूरत में हम यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सा मुतग़य्यर डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। तो इसलिए इन दोनों मुतग़य्यरात के दरमियान हम कोरिलेशन का मुतालिया करते हैं। यानी कोरिलेशन एक मुतग़य्यर के बढ़ने या घटने से दूसरे पर जो असर पड़ता है उसको नापता है। ये ताल्लुक़ तीन किस्म का हो सकता है: मुस्बत हमरब्ती या पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर 2 मनफी हमरब्ती या नेगेटिव कोरिलेशन, और नंबर तीसरी किस्म है इसकी ज़ीरो हमरब्ती या ज़ीरो कोरिलेशन। आइए इन तीनों के बारे में मुख्तसरन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। इसमें होता यह है कि एक मुतग़य्यर में इजाफे या कमी के साथ दूसरे मुतग़य्यर में भी अगर इजाफा या कमी हो तो हम कहते हैं कि इन दोनों मुतग़य्यरात के दरमियान मुस्बत हमरब्ती मौजूद है। मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास एक इलास्टिक है। अब मैं इसको जितनी शिद्दत से खींचूंगी ये इतनी ही खींचेगी और इसकी लंबाई में उतना ही इजाफा होगा, यानी ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन को स्कैटर डायग्राम के ज़रिए यूँ ज़ाहिर किया जा सकता है। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ हमारे पास दो जज़ाफ़ी मुतग़य्यरात हैं, x1 और x2। आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद है। वो इस तरह के x1 की कीमतों में इजाफे के साथ साथ x2 की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अब देखते हैं कि मनफी हमरब्ती क्या होती है।
منفی ہم ربطی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک متغیر میں اضافے کے ساتھ دوسرے متغیر میں کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گیس کا حجم دباؤ کے بڑھنے کے ساتھ کم ہوتا ہے، اور اس کو بھی اسکیٹر ڈائیگرام کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ دو اضافی متغیرات ہیں x1 اور x2۔ جو x1 کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، x2 کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، یعنی ان کے درمیان منفی ہم ربطی موجود ہے۔ ہم ربطی کی تیسری قسم ہے صفر ہم ربطی یا زیرو کوریلیشن۔ وہ ایسی کوریلیشن ہوتی ہے جب دونوں متغیرات کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ڈائیگرام کے ذریعے اسے یوں ظاہر کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x1 اور x2 کے درمیان کوئی واضح تعلق موجود نہیں ہے۔ یہ پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم نے کوریلیشن کی نوعیت کو اسکیٹر ڈائیگرام کے ذریعے بتایا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اسکیٹر ڈائیگرام میں پوائنٹس ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں پھیلے ہوتے ہیں، بالکل ایک پٹی کی مانند۔ جس قدر یہ پٹی تنگ ہوگی ان پوائنٹس کے درمیان کوریلیشن اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جتنی یہ پٹی کھلی یا وسیع ہوگی ان کے درمیان کوریلیشن اتنا ہی کم ہوگا۔ یعنی اسکیٹر ڈائیگرام پر صرف ایک نظر ڈالنے سے ہی ہمیں کوریلیشن کی نوعیت کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ اسکیٹر ڈائیگرام ہمیں کوریلیشن کی ایگزیکٹ میگنیچیوڈ یا پیمائش کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک ہمیں میگنیٹیوڈ کا صحیح علم نہ ہو ہم دو متغیرات کے درمیان کوریلیشن معلوم نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا اور آخر کار پیئرسن نے اس مسئلے کا حل نکال ہی دیا۔ انہوں نے اسے ہم ربطی کی قدر یا کویفیشنٹ آف کوریلیشن کا نام دیا۔ ہم ربطی پیمائش کا مؤثر طریقہ ہے اور اس کو ہم ربطی کی قدر یا کویفیشنٹ آف کوریلیشن کہتے ہیں۔ اس کو رو سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا فارمولا یہ ہے، رو برابر ہے کوویرینس آف x1 x2 ڈیوائیڈڈ بائی سگما 1 سگما 2، یعنی دو جزافی متغیرات x1 اور x2 کے کوویرینس کو ان کے اسٹینڈرڈ ڈیویشنز سے تقسیم کرنے پر ہمیں رو حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے یہاں لفظ کوویرینس استعمال کیا ہے۔ کوویرینس یعنی ہم تغیر۔ x1 اور x2 دو جزافی متغیرات کے لیے x1 مائنس μ1 انٹو x2 مائنس μ2 کے اوسط کو کوویرینس کہتے ہیں، یعنی کوویرینس آف x1 اینڈ x2 برابر ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف x1 مائنس μ1 انٹو x2 مائنس μ2۔ ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو رو کے بارے میں بتایا۔ رو کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو کو نمونہ کی ہم ربطی کی قدر یا سیمپل کویفیشنٹ آف کوریلیشن کہتے ہیں اور اسے R سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت -1 اور -1 کے درمیان ہوتی ہے۔ -1 ہونے کی صورت میں اس تمام نکات لائن کے اوپر ہوں گے، اور اسی طرح -1 ہونے کی صورت میں بھی تمام نکات لائن کے اوپر ہوں گے، جبکہ 0 ہونے کی صورت میں نکات کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اس صورت میں ہم اسے صفر ہم ربطی کہیں گے، یعنی متغیرات ان کوریلیٹڈ ہیں۔ ناظرین، کوریلیشن بھی پروبیبلٹی کی طرح شماریات کی ایک اہم ایجاد ہے، مگر اس میں بھی مطالعہ کرتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ احتیاط کیا ہے؟ ہم آپ کو ایک دلچسپ مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے x1 اور x2 دو متغیرات ہیں۔ x1 مالٹوں کی فصل کی پیداوار کے بارے میں ہے اور x2 بچوں کی پیدائش کی شرح کے بارے میں۔ ان دونوں متغیرات کا کویفیشنٹ آف کوریلیشن نکالا گیا جو کہ مثبت رہا۔ اب اگر آپ اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مالٹوں کی فصل اچھی رہی
تو اس لیے بچوں کی پیدائش کی شرح میں اضافہ ہوا، یا اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ بچوں کی پیدائش کی شرح میں اضافہ تھا اس لیے مالٹوں کی فصل اچھی ہوئی، تو یہ دونوں باتیں غلط ہوں گی۔ یہی احتیاط ہمیں دیکھنا ہے کہ جب دو متغیرات لیے جائیں تو ان کے درمیان تعلق غیر مبہم اور واضح ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین، آخر میں اس پروگرام میں بتائے گئے اہم نکات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اکثر اوقات ہمیں دو متغیرات کے باہمی تعلق کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس صورت میں ہم نے آپ کو دو ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو ریگریشن کے بارے میں بتایا کہ یہ ٹیکنیک ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ایک متغیر جزافی ہوتا ہے اور دوسرا فکسڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو ریگریشن لائن کے بارے میں بتایا تھا کہ اس لائن میں ہمارے پاس دو اننون پیرامیٹرز یعنی الفا اور بیٹا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان پیرامیٹرز کو ایسٹیمیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا جو کہ میتھڈ آف لیسٹ اسکوائر کہلاتا ہے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے آپ کو وہ سچویشن بتائی تھی جب دونوں متغیرات جزافی ہوتے ہیں۔ اس سچویشن کو ہم کوریلیشن کہتے ہیں اور اس کوریلیشن کی قدر کو کوایفیشنٹ آف کوریلیشن کا نام دیا۔ اس پروگرام میں ہم نے آپ کو ریگریشن اور کوریلیشن کے چند اہم استعمال بھی بتائے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہماری زندگی کے کتنے قریب ہیں اور انہیں ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ فائزہ اور سبی شیرازی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔